السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود سلام بھیجا کرو. آئیے آپ اور میں مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حاضرین محفل، مجھے آج سیرت النبی پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے. مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے، مدینے میں ایسی فضا لگ رہی ہے کہ جنت کی جیسی ہوا لگ رہی ہے. مدینے پہنچ کر زمین کو جو دیکھا، مدینے پہنچ کر زمین کو جو دیکھا، یہ جنت کا جیسے پتہ لگ رہی ہے. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کے خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سے سجائی گئی. اے قلم جھک جا، ادب کا مقام آیا ہے. اے قلم جھک جا، ادب کا مقام آیا ہے کہ تیری ناک تلے محمد کا نام آیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کوئی نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، ارض نہ ہوتا، اشک نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، ارض نہ ہوتا، اشک نہ ہوتا. یہ محفل کون مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امام نہ ہوتا. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. بخاری شریف کے حدیث میں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے. اس معجزے میں کئی معجزات ہیں. حالات بن بدر عروج کے جانب روا تھے. ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ میرا بھتیجا جوہر میں سے ہے، اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہے ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے. تو تو آ کر ہمارا فیصلہ کر. ہم حبیب یعنی جب یمن سے عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں، یہ بادشاہ جب ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آقا کی دہلیز پر آیا، حضور نے نکاح نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا کر لیا. حاضرین محفل، نکاح چنالی کا پتھروں کو کلمہ کرا دیا، نکاح چنالی کا پتھروں کو کلمہ کرا دیا. یسرب کو مسکرا کر دیکھا تو مدینہ بنا دیا. خوشبو نچوڑ کر، جنت کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا. حبیب یعنی کہتا ہے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے دو سوال ہیں، ان کے جواب دے دیں. تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے. تو یہ اپنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں. اگر آپ ان سوالوں کی جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھوں گا. میرے آقا یہ بتا میرا سوال کیا ہے؟ پہلے سوال، چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کرنے میں کلمہ پڑھوں گا. کل جب چاندنی کا چاند طلوع ہوگا، آپ تشریف لے آئے صفا کی پہاڑی پر. آقا تشریف لیے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ کھڑے تھے. حضور صفا کی پہاڑی پر چل کر کھڑے ہوئے اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیا. چاند دو ٹکڑے ہو گیا. ادھر چاند دولت ہوا، ادھر حبیب کے اپنی قدموں پہ گرا. عرض کرتا ہے اس نے بے مثال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے، اس نے بے مثال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے، برا نبی رشک آ
اللہ صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان اللہ وما علینا الا بلاغ. سبحان اللہ سبحان اللہ.